अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वासिक निसार है और मैं एक फ्रीलांसर हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है इनसाइड टिप्स टू रन अ सक्सेसफुल फ्रीलांसिंग टीम। अगर आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसिंग टीम रखना चाह रहे हैं, आप एक प्रॉपर आउटसोर्स मॉडल को कायम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या टिप्स हैं और उसमें आपने क्या क्या करना है, मैं आपको 8 डिफरेंट टिप्स दूंगा और इंशाल्लाह उन पे फोकस करके आप एक कामयाब फ्रीलांसिंग टीम बना सकते हैं। अच्छा, मेरे पास जो आपके लिए सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि गिव 24 आवर्स डेडलाइन। 24 घंटे से ज़्यादा उनको टाइम ना दें अपने साथ जो आपकी टीम है। नॉर्मली अगर मैं अपने काम की बात करूँ, मेरा वीडियो एडिटिंग का काम होता है या एसईओ, थंबनेल, यूट्यूब अपलोडिंग, ये चीज़ें होती हैं। तो ये एक वीडियो जो होती है ये 1 से 2 अगर कोई एसईओ, थंबनेल, ये चीज़ें ये तो 15-20 मिनट एक वीडियो पे लगता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर एडिटिंग कर रहे हैं तो वो 2 आवर्स, 3 आवर्स, 1 आवर लगता है। तो उसके लिए आप खुद सोच लेंगे, अगर आप 24 आवर्स डेडलाइन दे रहे हैं वो भी ज़्यादा है। मैं यूजुअली 12 आवर्स डेडलाइन देता हूँ, इससे ज़्यादा की डेडलाइन नहीं देता। अगर सुबह के मैं 9 बजे प्रोजेक्ट दूंगा तो मैं टाइम दे दूंगा कि रात के 11 बजे मुझे ये दे दें। 2 आवर्स का काम है तो उस पर कितनी एक देर लगेगी, आप खुद सोच लें। तो यानी कि आपने टीम को बहुत ज़्यादा रिलैक्स नहीं करना, क्योंकि ये प्रोजेक्ट वाइज पेमेंट है। तो अगर 3 दिन में एक प्रोजेक्ट करना है तब भी वो उतना ही अर्न करेंगे अगर वो 3 आवर्स में करेंगे। तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट दो, क्लाइंट से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लो और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा। अल्टीमेटली उसका आउटकम यही होगा कि आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी और इवन जो आपकी टीम है वो भी ज़्यादा अर्न करेगी। तो डिपेंड अपॉन योर वर्क। अगर आपके नॉर्मली काम पे 4 आवर्स लगते हैं तो आप उनको 16 आवर्स या इवन 24 आवर्स चलें दे दें, ठीक है, लेस देन 24 आवर, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, अगर आपको कोई वेब डिज़ाइन इस तरह का बड़े बड़े काम है जिस पे कि 15-15 दिन या इससे ज़्यादा लगते हैं, वो डिपेंड करता है, आप बेहतर समझते हैं। लेकिन ये मैंने आपको एक बेसिक ज़ीरो से समझाया है। इसी तरह अगर थंबनेल है, ये सारा ग्राफिक डिज़ाइन का काम है, एक थंबनेल पे 15-20 मिनट, आधा घंटा, 10 मिनट लगते हैं। तो उसके लिए आप उनको 12 आवर का टाइम दे दें, दैट इज़ मोर देन इनफ। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि नेवर डिले द पेमेंट। इसका मतलब ये है कि आपके साथ जो आपकी टीम काम कर रही है उनकी पेमेंट डिले ना करो। उनको ये ना हो कि आप 2-2 महीने उनको लटकाए रखो, उनको पेमेंट ना करो। वो जैसे एक हदीस भी है ना कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। फ्रीलांसिंग भी एक मजदूरी है, तो आपने उनकी पेमेंट कभी भी डिले नहीं करनी। अब ये भी नहीं है कि आप डेली की बेस पे उनको पेमेंट करते रहो। फिर ये होगा कि आपकी टीम जब 3, 4, 5, 6 लोग हो जाएंगे तो आप दिन में कोई 1 घंटा तो आपकी पेमेंट क्लियर होती रहेंगी, तो फिर आपके लिए बहुत मसला होता रहेगा। आपने उनकी पेमेंट मंथली बेसिस पे करनी है। अब मैंने ये किया हुआ है कि मैं 1 तारीख से 5 तारीख तक मैंने क्लाइंट अपनी टीम के साथ रखा हुआ है कि मैं आपको पेमेंट करूँगा। मैंने कभी भी 5 तारीख तक भी नहीं ले गया, मैं पहली 2-3 तारीख तक मैं हर सूरत में पेमेंट कर लेता हूँ। जब आपकी टीम बड़ी हो जाएगी तो आपको पेमेंट करते हुए भी बाज़ दफ़ा 1-2 दिन लग जाएंगे। उसमें आपका पूरा का पूरा ऑडिट होगा, सारा कुछ होगा। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सारा कुछ लिखना है, क्या आप बाई हैंड लिखना है? कभी भी नहीं लिखना। आप उसके लिए एक्सेल शीट बना दो या इवन उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दो और उसमें आप अपनी टीम को कहें, हर एक पर्सन के साथ आपका ग्रुप बनाओ कि आप जो जो प्रोजेक्ट करते जाएं वो इसमें पोस्ट करते जाएं। और एट द एंड ऑफ द मंथ हम वो जो टोटल, अगर 20 प्रोजेक्ट हैं तो हम 20 प्रोजेक्ट की पेमेंट कर देंगे 500। अगर एक प्रोजेक्ट की पेमेंट है तो 20 प्रोजेक्ट से मल्टीप्लाई कर लें, दैट्स इट। तो इस तरह करके आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये ना हो कि आप डेली एक काम दें उसको कॉपी पे लिखें, ये बिल्कुल नहीं करना, ये बहुत पुराना काम है। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गिव रेगुलर वर्क टू योर टीम। अब अगर आप उनको 1-2 दिन काम देंगे, फिर एक हफ़्ता काम ही नहीं है, फिर 2 दिन बाद काम देंगे, फिर नहीं करेंगे, इससे ये होगा कि आपकी टीम ज़ाहिर है उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि कोई सैलरी बेस पे तो है नहीं, प्रोजेक्ट बेस पे है, तो टीम आपके साथ प्रॉपर्ली नहीं जुड़ सकेगी। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा उसको काम देना। अब काम कब देंगे? जब आपके पास क्लाइंट की तरफ से काम आएगा। तो आपने ये फोकस करना है कि अगर आपको कोई क्लाइंट एक प्रोजेक्ट दे रहा है तो आप उसको कहें कि मैं 10 प्रोजेक्ट करता हूँ तुम्हारे और तुम 20 प्रोजेक्ट करता हूँ। उसके अगर $20 का एक प्रोजेक्ट हो रहा है, मैं तुम्हें $17 का एक दूंगा। इन द लॉन्ग टर्म ये बेनिफिट ही है। तो जो वीडियो एडिटिंग का काम होता है उसमें बेसिकली आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है, यानी 1-2 प्रोजेक्ट नहीं होते, आपके ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि आपके मंथली या वीकली बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट होते हैं। तो आप उनको कहो कि मैं एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि मैं ज़्यादा प्रोजेक्ट करता हूँ, पेमेंट भी कम लेता हूँ आपसे, तो मुझे ये दो। उससे क्या होगा कि आपकी टीम भी आपके साथ कनेक्टेड होती रहेगी और आप खुद सोचेंगे एक प्रोजेक्ट का अगर आपका $50 आ रहा है तो अगर आपने 20 प्रोजेक्ट ले लिए तो ये कहाँ पहुँच गया। तो अल्टीमेटली आपका सेटअप बढ़ता रहेगा। इसमें जो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि आप अपना बिज़नेस खड़ा करो। अभी मेरे अपने 2-3 यूट्यूब चैनल्स हैं, तो उनके लिए हम अपने लिए डाटा बना लेते हैं। तो अगर कभी हमारे पास क्लाइंट की तरफ से काम नहीं है तो हम अपनी टीम को अपना ही काम दे देते हैं, अपना जो यूट्यूब चैनल है उनका काम दे देते हैं। उससे क्या होता है, हमारा काम भी आसान होता है और जो हमारी टीम है उस पर भी ये लोड नहीं होता कि यार मतलब ये फियर नहीं होता कि यार अभी हमारे पास तो काम ही नहीं है तो हम क्या करेंगे बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे जाके आप अपना क्लाइंट पे आपने कम रिलाई करना है और अपना काम ज़्यादा करना है। अच्छा, जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि आपने जो स्टाफ रखना है, जो टीम रखनी
رکھنی ہے وہ کس طرح کے لوگ ہوں. تو آپ نے ان لوگوں کو ہائر کرنا ہے کہ جو ان ایمپلائڈ ہوں. ایون اسٹوڈنٹس کو بھی نہ کریں. اسٹوڈنٹس جو ہوگا وہ یونیورسٹی جاتے رہیں گے, آپ کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا. جو ایمپلائڈ لوگ ہیں ان کے پاس یہ ہے کہ وہ پارٹ ٹائم, چلو ٹھیک ہے ایک آدھ لوگ آپ کر لو, لیکن اگر آپ ایک پراپر ٹیم بنانا چاہ رہے ہو تو اس کے لیے آپ کو ان ایمپلائڈ لوگوں کو رکھنا پڑے گا, یا پھر جن لوگوں کو کام کرنے کی اجازت نہیں, مثلاً فیمیلز ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی ان کو کام کی اجازت نہیں ہوتی. تو اگر لائک ان کی شادی ہوئی ہے جی, اس کے بعد ہسبینڈ کام نہیں کرنے دے رہے, یا کوئی فیملی میں کام نہیں کر سکتے, باہر نہیں جا سکتے, تو ان کو بولو کہ آپ ہمارے ساتھ کام کر لو. وہ گھر سے ہو کے آپ کے لیے کام کریں گی. ہاؤس وائف وغیرہ وہ آپ کے لیے پرماننٹلی, کیونکہ ہاؤس وائفز کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچاری ظاہر ہے انہوں نے باہر جا کے کام کرنا نہیں ہوتا, تو وہ آپ کے ساتھ لانگ ٹرم کے لیے جڑتے رہیں گے. اسی طرح جو ان ایمپلائڈ لوگ ہیں تو وہ ظاہر ہے ان کی سب سے بڑی فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ایک ان کا روزگار لگ جائے گا. اور اگر آپ وہ ایک ان کی ریزن بن جاؤ تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ انسٹیڈ آف اے جاب سیکر یو آر اے جاب گیور, تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی. اچھا, 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے بی سپورٹیو. یو شوڈ بی ویری سپورٹیو. یہ اگر لائک کسی کے پروجیکٹ ڈیلے ہو جائیں گے تو ان کو آپ نے یہ نہ ہو کہ بالکل بےعزتی شروع کر دو یا پتہ نہیں کیا کرو, ایسا نہیں کرنا. آپ نے بہت سپورٹیو رہنا ہے, ان کا خیال رکھنا ہے, ان کو بولنا کہ نیکسٹ ٹائم ایسا نہ ہو, اور مطلب پراپرلی آپ نے ٹیم کے ساتھ ایز اے لیڈر کام کرنا ہے. تو یہ نہ ہو کہ لائک ہر دوسرے دن آپ ان کو ڈانٹتے رہو, پھر ظاہر ہے ان کی سیلف رسپیکٹ نہیں رہے گی. یہ چیزیں کبھی بھی نہیں کرنی. گیو رسپیکٹ گیٹ رسپیکٹ, تبھی آپ کا کام چلے گا. اچھا, نیکسٹ پوائنٹ ہے وارننگ سسٹم. وارننگ سسٹم یہ ہے, اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی ڈیلے کر گیا ٹھیک ہے نو ایشو, لیکن اگر کوئی لوگ پھر سسٹم کو ایکسپلائٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, روز ڈیلے ہوں گے, روز پروجیکٹ لیٹ ہوں گے, آپ کو کلائنٹ کی طرف سے ٹینشن, تو آپ نے ایک وارننگ سسٹم رکھنا ہے. میں نے یہ وارننگ سسٹم رکھا ہوا ہے کہ ایک منتھ میں 3 وارننگ ہوتی ہیں. فرسٹ وارننگ, اگر پروجیکٹ لیٹ ہو گیا یا کوئی ان رسپانسو ہو گیا, آپ یا جو بھی ایشو ہوا اور آپ نے مجھے انفارم نہیں کیا, میں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے مجھے انفارم کر دیا میں آپ کو وارننگ نہیں دوں گا. لیکن اگر پروجیکٹ لیٹ ہے, آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں میری ٹیم نے, تو پھر میں نے اس میں وارننگ سسٹم رکھا ہوا ہے. ایک پرسن کو ایک وارننگ ہوگی, دوسری وارننگ ہوگی, تیسری وارننگ ہوگی 1 مہینے میں. تیسری وارننگ کے بعد ہم ان کی پیمنٹ کٹ کرتے ہیں. ابھی تک صرف ایک ٹیم ممبر ایسا تھا جس کی پیمنٹ کٹ ہوئی تھی, اور وہ بھی بڑا فراڈی ٹائپ بندہ تھا, اور وہ روز مجھ سے جھوٹ بولتا تھا. پھر میں نے اس کو ٹیم سے نکال دیا تھا. تو نارملی میں نے کبھی کسی کی پیمنٹ کاٹی نہیں ہے. تو یہ ایسا ہوتا نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے جب وارننگ مل جائیں گی تو اگلا بندہ بھی آپ کو ایزیلی کام کر لے گا. اور اگر میں نے یہ بیچ میں چوائس دی ہوئی ہے کہ یار آپ اگر لیٹ ہو رہے ہو تو مجھے میسج کر دو, مجھے بتا دو, نو ایشو, میں تاکہ کلائنٹ کو اپڈیٹ کر دوں, تو دیٹس اٹ. اس میں تو کوئی بات نہیں ہے, سارے ہیومنز ہیں, تو نو پرابلم ایٹ آل. تو یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اچھا, 7واں پوائنٹ ہے نیور کمپرومائز آن انٹرنیٹ اسپیڈ. آپ کی ٹیم کا انٹرنیٹ برا نہیں ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ کہیں ہم 2G ہے ہمارے پاس. اب میں دیکھیں یہ بیک گراؤنڈ میں دیکھیں پہاڑ ہے, میں کشمیر میں آیا ہوں, میں یہاں پہ بھی کام کر رہا ہوں. یہاں پہ پہلے انٹرنیٹ اچھا نہیں ہوتا تھا, آج سے 3-4 مہینے پہلے. ابھی یہاں پہ 4G آ گیا تو کافی اچھا ہے. کشمیر میرا گاؤں ہے, اگر آپ کو نہیں پتہ, راولاکوٹ. تو آپ نے ایسی ٹیم نہیں رکھنی کہ یار وہ کسی ایک کونے میں یا جہاں پہ ان کے پاس انٹرنیٹ ہی نہیں ہے. ابھی میرا ایک ٹیم ممبر ہے, بڑے عرصے سے میرے ساتھ کام کر رہا تھا. کل کہیں اس نے ہاسٹل شفٹ کیا اپنا, تو وہ مجھے کہتا ہے کہ یہاں پہ میرے ہاسٹل میں یہاں پہ 4G ہی نہیں آتا, اور ہاسٹل کا نیٹ بھی بہت برا ہے. ویڈیوز میں 8-10 GB تو نارمل ڈاؤن لوڈنگ ہوتی ہے ڈیٹا کی, تو آپ کے ساتھ کوئی کیسے کام کر سکے گا. تو یہ ایسے لوگوں کو آپ نے ٹرم آؤٹ کر دینا, ان کے ساتھ گڈ بائی کہنا ہے آپ نے. تو انٹرنیٹ کی سپیڈ آپ کی بری نہیں ہونی چاہیے, بہت اچھا انٹرنیٹ ہونا چاہیے. ایٹ لیسٹ 4 MB/s والا انٹرنیٹ ہونا چاہیے. PTCL والا 4 MB/s والا انٹرنیٹ بھی ہو تبھی گزارا چل جائے گا. 8 MB ہو یا اس سے اوپر ہو تو زیادہ اچھا ہوتا ہے, لیکن اوبویسلی وہ مہنگا ہوتا جاتا ہے, تو 4 MB والا انٹرنیٹ بھی چل جائے گا. 2 MB انٹرنیٹ جو نارملی ہوتا ہے وہ بھی نہیں چلتا, اس میں بھی گڑبڑ ہوتی ہے. اچھا, 8th پوائنٹ ہے یا 9th پوائنٹ ہے, لاسٹ پوائنٹ آئی تھنک سو, کہ آپ کی جو ٹیم ہے نا, آپ نے ان کو اوور لوڈ نہیں کرنا. یعنی ان کو ایک حساب سے کام دینا ہے. اگر ایک پروجیکٹ پہ 2 hours لگ رہے ہیں تو آپ ذہن میں رکھیں کہ یار 2.5-3 گھنٹے تو ان کو لگ جائیں گے. تو ایک پرسن ظاہر ایک دن میں 8 گھنٹے کام ہی کرے گا. تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک ہی پرسن کو اوور لوڈ نہیں کرنا, یا اس کو 6 پروجیکٹ دے دو ایک دن کے, اور وہ پھر 15 گھنٹے کام کرے گا, اور نیکسٹ ڈے وہ تو کام ہی نہیں کر سکے گا. تو آپ نے اوور لوڈ نہیں کرنا, آپ نے بلکہ ٹیم کی سائز کو بڑھانا ہے, ٹیم میں اور لوگوں کو لانا ہے. اس سے کیا ہوگا, زیادہ لوگ لرن کریں گے, وہ لوگ اپنا کام بھی کریں گے, اپنی فری لانسنگ بھی کریں گے, ان کو پرسنل گروتھ بھی ہوگی. میری ٹیم میں 4 سے 5 لوگ ایسے ہیں ان لاسٹ 1 year کہ جنہوں نے جا کے اپنے بزنس اسٹیبلشڈ کی, اور ابھی ان کے ساتھ آگے ٹیم میں لوگ کام کر رہے ہیں. وہ ڈے آفٹر ڈے مجھ سے پوچھتے ہیں, اچھا آپ نے یہ کیسے کیا تھا واسف بھائی, آپ نے یہ کیسے کیا تھا. میں ان کو ڈیٹیل میں گائیڈ بھی کرتا ہوں. ان کا بزنس بھی کھڑا ہو گیا الحمدللہ, ان کے ساتھ آگے لوگ کام کر رہے ہیں, اور سارے بیسیکلی پاکستانی ہیں تو سب کا فائدہ ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے ٹیم میں لوگوں کو بڑھانا ہے. اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ایک دن ایک کلائنٹ آ کے کہتا ہے مجھے 100 پروجیکٹس چاہیے, ہوتا ہے ایسے, میں نے بھی کیا ہے,
تو آپ کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ یار میرے 100 پروجیکٹس پہ 2 مہینے لگ جائیں گے. آپ کے ساتھ ٹیم ہوگی, زیادہ ٹیم ممبرز ہوں گے, تو آپ اگر 10 پروجیکٹ بھی ان کو دے دو, 3 دن ایک پروجیکٹ پہ لگاتے ہیں, 10 ٹیم ممبرز آپ کے وہ 100 پروجیکٹ 3-4 دنوں میں آپ کو ریڈی کر کے دے دیں گے. اور ہو سکتا ہے ان 100 پروجیکٹس کا $5,000-6,000 آپ کا ٹوٹل پرائس ہو. آپ خود امیجن کر لیں, $20-30 ایک $10 نارمل پروجیکٹ ہوتا ہے. تو ویڈیو ایڈیٹنگ میں بعض دفعہ اچھے پروجیکٹس ملتے ہیں, تو یہ بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. الٹیمیٹلی اس ساری باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ آپ کو پیسے زیادہ ملیں گے, تو دیٹ از یور خوشحالی. تو اس سے زیادہ اور آپ کو کیا چاہیے. اور آف کورس آپ کی ٹیم بھی فائدہ ہو رہی ہے, ٹیم بھی پروفٹ لے رہی ہے, ٹیم کو بھی فائدہ ہو رہا ہے, آپ کو بھی ہو رہا ہے. تو دیٹس اٹ. اچھا, یہ کچھ میرے پاس 7-8 نوٹ ٹپس تھی. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی, اور اگر آپ ان پہ عمل کریں گے تو ایٹ لیسٹ آپ کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ یار مجھے کام زیادہ آ گیا ہے, میں پورا دن بیٹھا ہوا ہوں, میں 16 گھنٹے کام کر رہا ہوں, میں 8 گھنٹے کرتا تھا, ابھی میں 12 گھنٹے کر رہا ہوں, مجھ سے کام ہی نہیں ختم ہو رہا. اس چیز سے نکلیں. اگر آپ ٹیم کو رکھیں گے, ان کے رزق جب آپ وجہ بنیں گے, تو الٹیمیٹلی آپ کا رزق خدا تعالیٰ بڑھائے گا, یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. تو اگین دیٹس اٹ فار ٹوڈے. بیک گراؤنڈ دیکھ لیں, ویو بہت پیارا ہے, یہ ہمارا کشمیر ہے. میں ولاگنگ تو کرتا نہیں ہوں, میرا بھائی ولاگنگ کرتا ہے, تو اگر آپ وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں, واصف نثار اس کا چینل ہے, تو یہ ساری ویوز وغیرہ, یہ ساری بڑی مزے کی چیزیں اس کے پاس ہیں. تو آپ وہ چینل پہ جا کے دیکھ لیں, آپ کو بڑا مزہ آئے گا. تو میرا تو ولاگنگ ہے نہیں. تو آئی ہوپ کہ ویڈیو اچھی تھی, کچھ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. تو دیٹس اٹ. تھینک یو سو مچ.